آپ کھانا کھا رہے ہیں، ایک مدینے کی طوائف گزری، اس نے نا آپ کا مذاق اڑانا چاہا، کب بڑا نبی بنتا ہے کسی کو کھانے کا ہی نہیں پوچھتا، تو آپ نے کہا Hi guys, welcome back to my channel. This is Reactopedia and today we are going to watch a video which is about an Islamic scholar, a very famous Islamic scholar by the name of Maulana Tariq Jamil. جہاں پہ وہ ایک طوائف کے بارے میں ان کا ایک قصہ سنا رہے ہیں. تو yes, that's the video we will be watching. اینڈ بفور اسٹارٹنگ دا ویڈیو آئی جسٹ وانٹ ٹو ٹیل کہ یہ بہت ہی بڑے اسکالر ہیں، کافی ہیوج آڈینس ہے، کافی ہیوج لوگ ہیں، آئی مین پاپولیشن ہے جو ان کو فالو کرتے ہیں، اور یہ بہت ہی فیمس ناٹ اونلی ان ہز اون کنٹری بٹ ان دی ادر کنٹریز ایز ویل. اور ان کے لیکچرز بہت ہی ایموشنل ہوتے ہیں، بہت ہی ایگزامپلس کے ساتھ، بہت ہی اچھے طریقے سے، مذاقیہ طریقے سے یہ اپنی بات کو رکھتے ہیں اور پہنچاتے ہیں دوسرے کے پاس تک. اینڈ یس، میں نے جب بھی ان کو سنا ہے پیار محبت کی باتیں ہی کرتے ہیں، کبھی بھی میں نے ان کو کچھ کسی کے خلاف کہتے ہوئے نہیں سنا کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. اٹس جسٹ کہ یہ بس بولتے ہیں کہ بس تم اچھائی کی اور آ جاؤ اور برائی سے ہٹ جاؤ. دیٹس واٹ I have heard him telling for the entire life. So yes, without wasting any further time, let's get into the video and see what is the story about this lady. مکے سے طوائف آئی، طوائف سارا، اس کا نام تھا سارا، گانے والی ناچنے والی، اور آگے مدینے پہنچ گئی، کہنے لگی فاقو مر گئی ہوں میری مدد کر. اللہ کے نبی سے کہہ رہی گانے والی ناچنے والی، فاقو مر گئی ہوں میری مدد کر. تو آپ نے کہا کلمہ پڑھتی ہو؟ آپ نے کہا کلمہ پڑھتی ہو؟ کہنے لگا نہیں پڑھتی، نہیں پڑھتی. کفر، ناچنے والی گانے والی، ٹھیک ہے، کلمہ پڑھتی ہو؟ کہا نہیں پڑھتی. تو آپ کہتے ہیں نکا نکا تہوار کر دو، نہیں. تو آپ نے کہا میں اپنی خاندان والوں سے کہتا ہوں اس عورت کی مدد کرو. اپنے خاندان میں اپنے خاندان سے کہتا ہوں اس عورت کو بھر دو. یہ اپنا خاندان کیوں کہا؟ سب صحابہ سے کیوں نہیں کہا کہ کسی کے جی میں یہ نہ آئے کہ طوائف کی مدد کر رہے، لہذا اپنے خاندان سے کہا میرے گھر والے اس کی مدد کرو، اور اس کو بھر کے بھیجا. یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں. آپ کھانا کھا رہے ہیں، ایک مدینے کی طوائف گزری، اس نے نا آپ کا مذاق اڑانا چاہا، کب بڑا نبی بنتا ہے کسی کو کھانے کا ہی نہیں پوچھتا. تو آپ نے کہا آ جاؤ. حالانکہ آپ کہتے ہیں ان 2 لیٹر مارو گے تو دفع کرو، یہ طوائف ہو کے کی گل کر رہی ہے. 2007 میں 2006 میں نرگس میرے ساتھ حج پر تھی. لاہور کا گروپ تھا، اس کے ساتھ ہم گئے ہوئے تھے، اس کو تیار کیا تھا. تو عرفات والے دن وہ شام کو اس کا رو رو کے برا حال تھا. کیا پتہ چلا کہ وہ میٹرس نہیں بچھاتے یہ لوگ جو حج ٹور والے ہوتے ہیں، وہاں 3-4 خواتین بیٹھی تھیں، وہ بھی جا کے بیٹھ گئی. تو انہوں نے اس کو طوائف اور رنڈی اور کیا کچھ کہہ کر وہاں سے اٹھا دی اور بے عزت کیا، بہت زیادہ بے عزت کیا. تو اس کو اتنی مشکل سے سمجھا بجھا کے اس کو نرم کیا. میں نے کہا میں اب کس کے سامنے رونا روں؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا اللہ کہتا ہے اتنے گناہ لے کر آؤ جتنے بارش کے قطرے ہیں معاف کر دو، اتنے لے کر آؤ جتنے ریت کے ذرے ہیں معاف کر دو، اتنے لے کر آؤ جتنے درختوں کے پتے ہیں معاف کر دو. تو ایک طوائف کے پاس اتنے گناہ تو نہیں ہیں کہ وہ بارش کے قطروں سے زیادہ ہو جائیں یا ریت کے ذروں سے بڑھ جائیں یا درختوں کے پتوں سے بڑھ جائیں. لیکن
نفرت 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 انسان ہی نہیں سمجھتا. ایک ہوتا ہے پیسے کا تکبر، وہ بھی بڑا خوفناک ہے. ایک ہوتا ہے نیکی کا تکبر، یہ پیسے سے زیادہ خوفناک ہے. میری گل ذرا کان کھول کے سنے آجائے. ایک پیسے کا تکبر ہے، یہ بھی بڑی بڑی شے ہے، لیکن نیکی کا تکبر اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے. یہ آدمی کو ایسے ہی گراتا ہے اللہ کی نظروں سے، جیسے بڑے بڑے گناہوں سے انسان اللہ کی نظروں سے گرتا ہے. اس کا یہ میں نے آپ کو نمونہ دکھایا ہے. اٹھ جائے یہاں سے. طوائف ناچنے والی، وہ تو توبہ کرنے گئی تھی اور اس نے کی توبہ، گھر بیٹھ گئی. ہماری نفرتوں نے بڑے بڑے ہیرے ہم نے ضائع کر دیے. نسیم وکی ایک اداکار ہے، اس کی والدہ فوت ہو گئی. میں اس کا جنازہ پڑھانے گیا تو سارے اداکار ہی تھے، 250-300. تو میں نے سب کو بٹھا لیا. عجب ان کے حلیے حال تھے. کس ماحول میں؟ ہر گناہ اس ماحول میں ہوتا ہے جس میں وہ ان کی زندگی گزرے. ہر گناہ. میں نے ان سے کوئی 20-25 منٹ بات کی. میں نے اتنا کسی کو روتے نہیں دیکھا جتنا وہ نوجوان روئے. ہچکیوں. میں نے تھوڑی اللہ کے نبی کی وفات بیان کی، حضرت علی مقام امام حسین کی تھوڑی سی سیرت بیان کی. ایک نوجوان ایسا تڑپ کے روتا تھا، اس نے مجھے، میں اب رو رہا ہوں. اور جنازے کے بعد میں گاڑی میں بیٹھا اور ریمنڈ تک میں روتا ہی گیا کہ کیسے کیسے ہیرے ہماری نفرتوں نے تباہ کر دیا. کنجر کنجر کنجر، رنڈی طوائف طوائف. کون جسم کو بیچتی ہے؟ کس نے گھنگرو بندھا پہنائے؟ کس نے اس کو جسم فروشی پہ مجبور کیا؟ یہ کوئی عورت کی فطرت تھوڑا ہی ہے کہ اپنا جسم بیچنے کے لیے منڈی میں آ جائے، اپنے جسم کی نمائش کے لیے گھنگرو باندھے. یہ تو نچوانے والے میاں صاحب، سیٹھ صاحب، چودھری صاحب، سردار صاحب، ان کی کلغی سفید رہی، اس کے ماتھے پہ طوائف کا داغ لگا، موت بھی نہ دھو سکی. میرا ضلع ملتان ہے. 1818 میں رنجیت سنگھ نے ملتان فتح کیا تھا، مظفر خان سے حکومت شہید. تو اس نے 3 بازار حسن بنائے، ایک ملتان میں، ایک کیروڑ پکا میں، ایک تلمبا. تلمبا میرا ہوم ٹاؤن ہے، میرے گاؤں سے 3 کلومیٹر. آج سے کوئی 10 سال پہلے میں نے وہاں، مجھے خیال آیا کہ یہ اگر قیامت کے دن انہوں نے گریبان پکڑ لیا کہ ساری دنیا میں تبلیغ کی اور ہمیں آگے نہ بتایا تو ہم تو مارے گئے. وہاں طوائفوں سے ملنا شروع کیا، ان کو کبھی گھر بلایا، کبھی ان کے پاس. جب پہلی دفعہ ان سے ملاقات ہوئی تو ہمارے ایک ساتھی نے کہا، بیٹیوں ہم آپ پہ عزت کی چادر ڈالنے آئے ہیں. ایک چھوٹا سا جملہ ہے، ایک جملہ ہے، ہم آپ پہ عزت کی چادر ڈالنے آئے ہیں. تو وہ ایسے روئیں جیسے کوئی دکھوں کا مارا ہوتا ہے. کہنے لگی یہاں تو کپڑے اتارنے آتے ہیں لوگ، آپ کون ہیں جو ہم پہ چادر ڈالنے آئے ہیں؟ یہاں تو لوگ کپڑے اتارنے آتے ہیں. کپڑے اتارنے والے اسی طرح میاں صاحب ہیں، ان کی عزت میں کوئی فرق نہیں آیا، وہ طوائف بن گئی. یہ 10 سال کی محنت کے بعد اللہ کے فضل سے وہ سارا محلہ ختم ہونے کو ہے. کتنی بچیوں کی شادی ہو گئی، توبہ کر گئی. کتنیوں کے میں نے وظیفے لگا دیے کہ وہ کہا جی جب تک ہماری شادی نہیں ہوتی پھر ہمیں کوئی روٹی پانی کا انتظام کر دو.
اور کتنوں کے پیغام آتے ہیں کہ جی کہیں ہماری شادی کروا دیں، ہم یہ گندا کام اب نہیں کرنا چاہتے۔ نفرت کرنا کون سا مشکل کام؟ وہ طوائف کہنے لگی یہ کیسا نبی ہے جو کسی کو پوچھتا ہی نہیں۔ آپ نے کہا آجا، تو بھی آجا، بٹھا لی۔ وہ تو آپ کو غصہ دلانا چاہتی تھی، کہنے لگی میں ایسے نہیں کھاؤں گی، جو تیرے منہ میں ہے وہ نکال کے مجھے کھلا۔ اور ہماری پنجابی کی مثال ہے کبا، سمجھتے کبڑا، کبے نو لت لگی وہ سدھا ہو گیا، ان کے سے لت ماری وہ سدھا ہو گیا۔ اس نے تو اللہ کے نبی کا مذاق اڑایا، وہ اس کو سیدھا پڑ گیا۔ جب اللہ کے نبی کا لعاب اس کے منہ میں جب گیا تو کیا ہونا تھا؟ جو ہی آپ کے منہ کا نوالا اس کے منہ میں گیا، اس نے وہیں کلمہ پڑھ لیا اور مدینے کی حیادار پاک دامن عورت بن گئی۔ میرے بھائی بہنوں، زندگی کی خوبصورتی حج سے نہیں ہوگی، نماز سے نہیں ہوگی، روزے سے نہیں ہوگی، ذکر و تلاوت سے نہیں ہوگی۔ ہاں، یہ ہماری فاؤنڈیشن، ہماری بنیاد بنے گی۔ بنیاد کے بغیر عمارت نہیں بنتی۔ اگر زندگی کو خوبصورت بنانا ہے، اس میں حج بھی ایک عمل ہے، تو اپنے اخلاق خوبصورت، نبی والے اخلاق سیکھیں۔ آپ کا گھر خوبصورت، آپ کا زندگی کا سفر خوبصورت۔ ہمیں نہ کبھی کسی کو جج نہیں کرنا چاہیے۔ یو نیور نو کہ اس انسان کے اندر کی حالت کس طریقے کی ہے، اور کب کیا پتا۔ دیکھو، معاف کرنے والی ذات تو وہ اوپر آسمانوں پہ بیٹھی ہے، جس کو جب چاہے وہ معاف کر دیتا ہے۔ اور کسی کو جج کر کے کسی کے پاسٹ کے اوپر اس کے اوپر کمنٹ کرنا کہ تم تو ایسے ہو، تم تو ویسے ہو، تم نے ایسا کیا ہے، تم نے ویسا کیا، کیا پتا وہ توبہ کر کے تم سے آگے بڑھ چکا ہو، کیا پتا اس کے اندر کی حالت تم سے زیادہ بہتر ہو، کیا پتا جو چیز اس نے شاید اپنے پاس میں کیے ہیں اس کے اوپر جو اس کی ندامت ہوئی ہو، وہ تمہاری پوری زندگی کی عبادت سے آگے بڑھ چکی ہو۔ تو یہ بہت ہی غلط طریقے کا کام ہے اگر کوئی انسان ایسے کسی کو ٹونٹ کرتا ہے، یا ایسے کسی کو اس کے پاسٹ کے بارے میں جو اپنے غلط کام چھوڑ کے زندگی میں آگے بڑھ چکا ہے اور اچھے کام کرنے کی امید میں اچھے کاموں میں پارٹیسپیٹ کر رہا ہے، اور ان کو ہم ڈی موٹیویٹ کر رہے ہیں یہ کہہ کے کہ ارے یار تم تو وہ ہو، تم تو یہ ہو۔ تو یہی چیز آئی گیس اس ویڈیو میں بھی بتائی گئی، جب وہ حج کرنے چلی گئی وہ لڑکی، کیسے اس کو وہاں پہ باقی لوگوں نے اس کو کتنا ڈی موٹیویٹ کیا، کتنا دل دکھایا اس کا، کہ اس کو طوائف، اس کو پتہ نہیں کیا کیا الفاظوں سے اس نے بلایا، کیا گزرا ہوگا اس نے ایک انسان پہ جو اس امید کے ساتھ ان چیزوں کو چھوڑ کے چلی گئی تھی وہاں پہ کہ نہیں اب ان کاموں کی طرف نہیں لوٹوں گی۔ تو کتنا برا لگا ہوگا اس کو۔ بالکل صحیح کہا مولانا طارق جمیل صاحب نے کہ ایک پیسوں کا تکبر ہوتا ہے اور ایک نیکی کا تکبر ہوتا ہے، اور نیکی کا تکبر پیسوں کے تکبر سے بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ یہ ایک انسان کو اللہ کی نظر میں ایسے گرا دیتا ہے جیسے کہ کوئی بہت بڑا کبیرہ گناہ کرنے کے بعد انسان اللہ کی نظر سے گر جاتا ہے۔ یقیناً مجبوری ہی رہتی ہوگی ایسی عورتوں کی بھی، ورنہ کس کو پسند ہے؟ کون چاہے گا اپنے جسم کی نمائش کرنا؟ کون چاہے گا اپنے جسم کو بیچنا؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتا ہے ان لوگوں کا جو کسی کی مجبوری کا ایسا فائدہ اٹھاتے ہیں اور ایسے مجبور لوگوں کو اور زیادہ مجبور کر کے ایسے کاموں میں ڈکیل دیتے ہیں جس کے بعد شاید ہی وہاں سے کوئی لوٹ پاتا ہوگا۔ تعجب ہوتا ہے میرے کو، آج ان کے اوپر کوئی ان کا نام بھی خراب نہیں ہوتا ایسی چیزوں میں، کسی کو مجبوراً کسی کا فائدہ اٹھانے کے بعد ایسے لوگوں کا نام بھی خراب نہیں ہوتا، اور وہ شخص
جو बेचारा मजबूरी के सबब ऐसे चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाता है, उसकी पूरी की पूरी ज़िंदगी तबाह हो जाती है। मे बी शायद आज इनको कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन कल इनसे बिल्कुल पूछा जाएगा और इसका हिसाब लिया जाएगा कि जब इन्होंने किसी को ऐसे मजबूर हालत में पाया और इन्होंने उसकी और ज़्यादा मजबूरी को बेबसी में तब्दील कर दिया और उनको ऐसे रास्ते पे ढकेल दिया कि वो वहाँ से अपने आप को कभी जोड़ के, समेट के वापस भी ना ला पाए। और वो जो तवायफ़ का किस्सा जो चल रहा था कंटिन्यू, जो जहाँ पे वो फिर लास्ट में वो तवायफ़ अल्लाह के नबी को कहती है मज़ाक के तौर पे कि नहीं, मुझे वो निवाला चाहिए जो आपके मुँह में है। तो बिल्कुल सही कहा मौलाना तारिक जमील साहब ने कि वो कुब्बे को लात पड़ी और वो सीधा हो गया। अब कैसे हो सकता है कि अगर अल्लाह के नबी के मुँह का निवाला किसी के मुँह में चला जाए और वो अंधेरों की दुनिया से ना निकले, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। तो बिल्कुल वही हुआ होगा उसके साथ भी, जैसा कि मौलाना साहब ने कहा कि उसके बाद उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, दीन कबूल कर लिया। तो बहुत ही बेहतरीन वीडियो था और बहुत ही अच्छी नसीहत थी इसमें, जो कि मैं कह सकता हूँ कि अच्छे इखलाक सबसे बेहतरीन चीज़, द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग आई फील इन इस्लाम इज़ हुस्न इखलाक, कि कितने अच्छे आप रिप्रेजेंट करते हो अपने आप को, अपने कल्चर को, अपने फैमिली को, अपनी अपब्रिंगिंग को, अपने रिलीजन को। जब आप अच्छे इखलाक से किसी से बात करते हैं, इट डज़ नॉट मीन कि आप ऐसे हैं, इट मीन्स कि आप जिसको बिलॉन्ग करते हैं वो एक्चुअली में ऐसा है। तो हमेशा ख्याल रखें अपने इखलाक, जितना हो सके उतना अपने इखलाक पे काम करें, अपने इखलाक को दुरुस्त करें, सही करें और अच्छे इखलाक के साथ सबसे पेश आएँ, क्योंकि यही दिखाता है कि आप एक्चुअली में क्या हो। और इसी की वजह से देखो कितने लोग जिनको हम अच्छे इखलाक से शायद ट्रीट नहीं कर पाते, वो मे बी शायद इन गुनाहों की दुनिया से वापस नहीं निकल पाते हैं। क्या पता आज ऐसे लोग इन गुनाहों में, ऐसे-ऐसे अलग-अलग तरीके के गुनाहों में मुलव्वस हैं। हम में से भी कितने लोग होंगे जो अलग-अलग तरीके के गुनाहों में मुलव्वस होंगे, लेकिन वही है, जब तक अब अगर कोई उनको उस चीज़ के ऊपर मोटिवेट ना करे कि चलो उन चीज़ों को तुम छोड़ दो, कोई बात नहीं है, अल्लाह के दर पे वो सब कुछ माफ़ कर देता है। So that's it what I feel about this video, and I feel there was a great lesson, there was a great story in this video, and we will be inculcating all these kind of things in our life, and we will try कि हमारे इर्द गिर्द का माहौल अच्छा हो, बेहतर हो जाए इससे। So that's it for today, and I'll be back soon with a very different video. And till that time, please do take care of yourself and please keep remembering me in your dua. And please do like, share, and subscribe to this channel. Allah Hafiz.